صحابی نبی جنتی جنتی اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تو آپ حضرات اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کلام ہے، تو ان کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس کو کوشش کریں گے کہ وہی زندگی ہم اپنی زندگی بنا لیں، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے اساں حیدر والے کون کون ہے حیدر والے؟ حضرت علی والے کون ہیں؟ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے آنکھوں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اساں حیدر والے ساڈا پیر علی سونا، اساں حیدر والے ساڈا پیر علی سونا، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈا پیر علی سونا، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈا پیر علی سونا۔ اساں حیدر والے ساڈا پیر علی سونا، اساں حیدر والے ساڈا پیر علی سونا، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈے چہرے دسدے ہیں، ساڈا پیر علی سونا۔ اور علی علم دا بابا کو نال کو ترابا کو، علی علم دا بابا کو نال کو ترابا کو، علی علم دا بابا کو نال کو ترابا کو، خود آقا فرماندے، خود آقا فرماندے، میڈا ویر علی سونا، خود آقا فرماندے، میڈا ویر علی سونا، خود آقا فرماندے، میڈا ویر علی سونا۔ اور قرآن دا قاری ہے، جن کے بچے قاری ہیں، حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ان تمام کو مجھ عاجز کی طرف سے مبارکباد۔ قرآن دا قاری ہے، اگلی بات توجہ سے سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے، قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے، زلفاں تو پیرا دیں، زلفاں تو پیرا دیں، ساڈا پیر علی سونا۔ 2 منٹ میں دیتا ہوں آپ حضرات کو، کوئی ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھوں گا، کوئی ایک بندہ، 2 منٹ ہے آپ کی طرف۔ آپ حضرات مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اسٹیج والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ تمام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جو کہہ دے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھوں گا۔ جی جن حضرات کی داڑیاں نہیں ہیں، ویسے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ داڑھی ہمارے محبوب کی سنت ہے، اور اگر ہم داڑھی کٹوا کر بھی جس وقت کوئی داڑھی منڈا شخص روضہ اقدس پہ جاتا ہے، یاد رکھیے ہمارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ایک تھے، ان کا ایک ہی بال تھا، وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ صحابی جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام چہرے اقدس پھیر لیتے ہیں،
اب دیکھو ایک صحابی ہے اور اس نے جان بوجھ کے بھی اپنی داڑھی نہیں کٹائی، اور وہ بال جو ایک تھا وہ جان بوجھ کے نہیں اکھاڑا یا توڑا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو نے ایک بال جس کو میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا آج وہ بھی کاٹ دیا۔ اور یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر چہرے انور پھیر لیا تھا، آج بھی اگر کوئی روضہ رسول پہ جاتا ہے اور جا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روضہ اقدس میں اپنے چہرے انور پھیر دیتے۔ ہم جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور بیت اللہ کے طواف بھی ہم کر چکے ہوں، جمع رمی بھی کر چکے ہوں، اور صفا مروہ کی دوڑ بھی لگا چکے ہوں، یہ سارے کام ہم کر چکے ہوں، اور پھر جا کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک پیش کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہرے انور ہم سے پھیر لیں، نہ جانے ہمارا یہ عمرہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا یا نہیں۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا تو یقین جانو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ روزہ، نہ آپ کا وہ حج قبول ہوگا، نہ ہی عمرہ قبول ہوگا۔ کوئی ایک بھائی اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جائے، کوئی ایک بندہ، نہیں تو مایوسی ہوگی کہ یہ کوریاں کی بستی میں آئے اور ایک بندہ بھی اللہ کی رضا والا نہیں ملا۔ امید ہے سارے اللہ کی رضا والے ہوں گے۔ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ میں انشاءاللہ آج سے ہی اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ کا نام حاجی محمد عارف، اللہ تعالیٰ عارف باللہ بنا دے، سب کہہ دیں آمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ سنیے گا شعر، قرآن دا کاری ہے سونی رنگ دا داڑھی ہے، قرآن دا کاری ہے سونی رنگ دا داڑھی ہے، زلفاں تو پیراں تائیں، زلفاں تو پیراں تائیں، ساڈا پیر علی سونا، زلفاں تو پیراں تائیں، اور تلوار علی رکھ دے، عقیدہ تلوار علی رکھ دے، نال پیار علی رکھ دے، تلوار علی رکھ دے، نال پیار علی رکھ دے، گستاخ رسالت نو، گستاخ صحابہ نو، گستاخ صحابہ نو، دند چیر علی سونا، گستاخ رسالت نو، دند چیر علی سونا، میرے آقا فرما دے میرا پیر علی سونا۔ اور ایک کلام میں نے اپنا لکھا ہے، اس کے 2-3 شعر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک کلام وہ بھی پنجابی کا ہے، 2 شعر اس کے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے مہمان آئے ہیں وہ انشاءاللہ فضلہ سے مخاطب ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم نعت کو شروع کریں گے اور اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہی انشاءاللہ اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے، اللہ کے نام کی برکت لیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو شروع کریں گے۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہ 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 اللہ، جھولا جھلاوے دائی حلیمہ، لوری سناوے کیا، اللہ اللہ
برباد دنیا ہو گئی آباد زندگی دے اندر آیا سواد برباد زندگی ہو گئی آباد زندگی دے اندر آیا سواد زندگی دے اندر آیا سواد ہر ذرہ ذرہ ہر ذرہ ذرہ جگمگاوے ہر ذرہ ذرہ ہر ذرہ ذرہ پہ جگمگاوے دائی حلیمہ لوری سناوے اللہ 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 درود پاک میرے آقا کا معجزہ ذکر کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے جس پاس میرا محبوب جاتا جس پاس تیرا محبوب جاتا بادل دا ٹکڑا چھا کر کے راندا جس پاس تیرا محبوب جاتا بادل دا ٹکڑا چھا کر کے راندا بادل دا ٹکڑا چھا کر کے راندا کیوں سورج دی گرمی سورج دی گرمی سورج دی گرمی سورج دی گرمی نہ نزدیک آوے دائی حلیمہ لوری سناوے کیا بلند آواز سے اللہ 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 کلام ہے ذرہ اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے میرے آقا آخری کلام ہے میرا کلام جو اپنا تھا وہ تو رہ گیا لیکن یہ کلام دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں آپ حضرات ذوق میں بیٹھے ہیں ذرا کیا کہتا ہے میں تلیاں نبی دیاں چمدا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جمیں ہندا خاک مدینے دی جمیں ہندا خاک مدینے دی جمیں ہندا خاک مدینے دی او دی راواں مل مل پیندا سنے دیاں راواں مل مل پیندا سنے دیاں راواں مل مل پیندا او دے قدماں ہیٹھ میں رہندا او دے قدماں ہیٹھ میں رہندا کدوں جمیں ہندا خاک مدینے دی جمیں ہندا خاک مدینے دی میں ایسی کرنی کرے جاتا میں ایسی کرنی کرے جاتا عائشہ دے بیڑے بڑے جاتا عائشہ دے بیڑے بڑے جاتا او دے گوڑیاں نال میں لگتا او دے گوڑیاں نال میں لگتا او دے گوڑیاں نال میں لگتا نالے عرشاں تے جا چڑھتا نالے عرشاں تے جا چڑھتا جمیں ہندا خاک مدینے دی جمیں ہندا خاک مدینے دی جمیں ہندا خاک
مدینے دی حیات باقی ملاقات باقی. میرے عزیز دوستو آپ حضرات ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ابھی ہفتہ سے ہمارے جامعہ خیر العلوم کے طلباء کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں تو تمام حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. السلام علیکم.